بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کی شام ہے، 15 ستمبر اور سال 2023۔ آپ کا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے، دست بستہ التجا ہے کہ اللہ کرے آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ شام کے پروگرام میں پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی بڑی مزے کی ہے اور حقیقی، سچی مچی کی، خیالی نہیں ہے، خوابی نہیں ہے، افسانوی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ناول ہے، نہ افسانہ ہے، نہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی ہے، سچی اور حقیقی کہانی، اسی دنیا کی جہاں ہم رہ رہے ہیں، اسی زمین کی جہاں ہم بستے ہیں، اسی جہان کی جہاں ہم سانس لیتے ہیں۔ وقت ہے جناب علی مغل بادشاہوں کا، اور تخت پر براجمان ہے دلی کے تخت پر کون؟ مغل شہنشاہوں کا بہت بڑا نام، شہنشاہ شاہ جہاں بادشاہت کرتے ہیں پورے روب اور دبدبے کے ساتھ، پورے عیش و عشرت کے ساتھ، پورے جمال کے ساتھ۔ اس کے بارے میں، مغل خاندان کے بارے میں، ان کے تمام بادشاہوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں صبح کے پروگرام میں کر چکا ہوں۔ اگر کسی لوگوں نے، کسی دوست نے دیکھنا چاہیں، مناسب سمجھیں تو آپ صبح کے پروگرامز، پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ ہر بادشاہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں نے ایک ایسی کہانی آپ کی نظر کرنی ہے، آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس کا تعلق براہ راست مغل بادشاہوں میں سے ایک بہت بڑے نام شاہ جہاں کے ساتھ ہے۔ ہوا یہ، اچھا کہانی سنانے سے پہلے ایک شعر کیوں نہ سنا دوں آپ سب نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور جس نے نہیں سنا وہ اب سن لے۔ شعر اس طرح سے ہے کہ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ شعر ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ کو کہانی سننے کا اور مجھے سنانے کا مزہ آئے گا۔ یہ شعر پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، اسی کے ارد گرد میری کہانی گھومے گی، اور آغاز اسی شعر سے کر رہا ہوں، اختتام بھی اسی شعر پر ہوگا۔ جو کہانی ہے اس کا لب لباب، اس کا ایسن، اس کا ارک کہانی کا یہی شعر ہے، یا دوسرے لفظوں میں سے مقافات عمل کہہ سکتے ہیں، گناہوں کی سزا کہہ سکتے ہیں۔ جو ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال، گناہوں کی، برے اعمال، گناہوں کی سزا ہمیں قیامت یا اس کے بعد ملے گی، وہ غلط سوچتا ہے۔ اس زندگی میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے، ظلم کا بدلہ ملتا ہے، زیادتیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، یا پھر سوچنا چاہتے ہی نہیں۔ یہ حضرت انسان کی فطرت ہے۔ خیر، میں نے آپ کو کہانی اپنی سنانی ہے شاہ جہاں کی۔ شاہ جہاں نے اپنے دربار میں، اپنے جہاں پہ انہوں نے اپنا محل بنایا ہوا تھا، جب وہ بیٹھتے تھے تخت پر، تو انہوں نے ایک بہشتی، ایک غلام خرید کر اس کی ڈیوٹی لگائی تھی بہشتی کی۔ بہشتی کسے کہتے ہیں؟ بہشتی اس آدمی کو کہتے ہیں جو پانی پلانے کا کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے۔ اور اس غلام کی ڈیوٹی پکی اور ایک ہی تھی کہ بادشاہ سلامت کو جب بھی پیاس لگے، آپ نے پوچھنے سے، مانگنے سے پہلے، طلب کرنے سے پہلے پانی پیش کر دینا ہے، خوبصورت پیالے میں۔ سارا دن وہ بیچارہ کھڑا رہتا، غلام ایک ٹانگ پر سراہی ہاتھ میں لیے، ایک ہاتھ میں سراہی اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ، ایک ٹانگ پہ سارا دن، اسے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نوجوان تھا، برداشت کرتا رہا، گھریلو حالات اور کمزوریوں کی وجہ سے بہت کچھ انسان برداشت کر لیتا ہے۔
وقت تھا کہ گزرتا گیا. اب وہ بادشاہ سلامت کے مزاج کو اتنا سمجھ چکا تھا وہ غلام، وہ لڑکا، کہ بادشاہ سلامت جیسے ہی اس کی طرف دیکھتے تھے وہ سمجھ جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو پانی کی طلب ہے. اب انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا، مانگنا نہیں پڑتا. بادشاہ سلامت کے چہرے کو پڑھ کر وہ سمجھ لیتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو پیاس لگی ہے، پانی نوش فرمانا چاہتے ہیں. وہ فوری طور پر پیالے میں پانی دیتا، صاف ستھرا میٹھا اور ٹھنڈا پانی، اور بادشاہ سلامت مزے سے پیتے. وقت تیزی سے گزرتا گیا، پہیا وقت کا گھومتا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ کھڑے کھڑے اس لڑکے کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. اس نے بادشاہ سلامت کی آنکھ بچا کر پیالہ تو اٹھا لیا، لیکن جب اسے غور سے دیکھا تو مٹی کا بنا ہوا خوبصورت اور قیمتی پیالہ تھا، مگر اس کا ایک کونا جھڑ گیا، ایک ٹھیکری نکل گئی کونے میں سے. اب اس کی جان پہ بن آئی کہ کہیں بادشاہ سلامت کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ میرے ہاتھ سے گر کر اس کا ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، پیالے کا اس کو نقصان پہنچا ہے. اب وہ بیچارہ اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا کہ آج میری موت آئی کہ آئی. کیونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہیں، کسی کو زندہ چھوڑ دیں یا کسی کو قتل کروا دیں، ان کی مرضی ہوتی، اسی کا نام بادشاہت ہے نا. خیر، اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارا دن پانی نہ پئیں بادشاہ سلامت. انہوں نے اس کی طرف دیکھا، لڑکے نے ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، ٹھڑکتے ہوئے جسم کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پیالے میں پانی ڈالا اور بادشاہ سلامت کے سامنے دونوں ہاتھوں ہاتھ پھیلا دیے، اوپر پیالہ رکھ کر. بادشاہ سلامت نے روٹین کے مطابق پیالہ پکڑا اور جیسے ہی منہ کی طرف لے کر کے گئے، ان کی نظر اس کونے پر پڑ گئی جو جڑا ہوا تھا. ٹھیکری نکل چکی تھی، ایک پیس چھوٹا سا نکل چکا تھا. بادشاہ سلامت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دائیں دیکھا نہ بائیں، اوپر دیکھا نہ نیچے، آگے دیکھا نہ پیچھے. ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پیالے کو زمین پر دے مارا، کرچی کرچی کر دیا، اور حکم دیا کہ اس غلام کو ابھی کے ابھی 20 کوڑوں کی سزا سنائی جاتی ہے. اس نے یہ جرت، یہ ہمت کیسے کری کہ ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں بادشاہ وقت کو، ہندوستان کے سب سے بڑے سردار اور حاکم کو، کنارہ جڑے ہوئے پیالے میں پانی دے؟ یہ اس کا گناہ قابل معافی نہیں ہے، اس سے درگزرنے کی یہ ہوتی ہے بادشاہوں کی ادائیں. اور موقع پر اس لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو 20 کوڑے مروائے اور نوکری سے بھی برخاست کر دیا کہ آج کے بعد تم نوکری سے بھی ویلے ہو، فارغ ہو، ڈسمس فرام سروس. یہاں اس دربار میں نظر آئے تو تمہاری گردن اڑوا دوں گا، قتل کروا دوں گا تمہیں. خیر، وہ لڑکا، وہ نوجوان، وہ بچہ گرتے پڑتے، ظاہر ہے 20 کوڑے کھانے کے بعد آدمی، کوئی بھی نوجوان ہی تھا مگر پھر بھی اپنے پیروں پر نارملی چل کے جانا آسان اور ممکن نہیں ہوتا. وہ لڑکا اٹھا، گرتے پڑتے چلتے باہر چلا گیا. کچھ سال گزرے، کچھ ہی عرصہ گزرا کہ بادشاہ سلامت کا شاہجہاں کا سگا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، اس نے اپنے باپ کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے، خود بادشاہ بننے کے لیے اپنی لابنگ کی دربار میں. کچھ فوجیوں کو، وزیروں، سفیروں کو، جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملایا اور باپ کے اوپر گن تان دی، تلوار رکھ دی گردن پہ. سگے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے باپ کو قید کروا کر، ہتھ کڑیاں لگا کر جیل میں ڈال دیا، زندان میں، یعنی جیل خانہ جات میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا، اور خود براجمان ہو گیا تخت ہندوستان پر، تخت دلی پر، سب سے بڑے دنیا کے ملک کا واحد اور اکلوتا بادشاہ بن گیا.
دیکھیے وقت نے پلٹا کھایا. اب اس نے دوسری غلیظ حرکت کیا کی اورنگزیب عالمگیر نے. اس نے چن کے ان آدمیوں کو واپس بلایا جس کو اس کے باپ شاہ جہاں نے نوکری سے نکالا تھا یا پھر بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزائیں دی تھی. ان کو واپس بلایا پورے ملک میں سے ڈھونڈ کر اور سیکیورٹی کے نام پر اپنے باپ کی بیرک کے اوپر تعینات کر دیا انہی لوگوں کو سزا کے طور پر, اور کہا کہ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے انتظام کیا. جب کسی کو طنز کرنا ہو, کسی کو ٹونٹ کرنی ہو تو پھر اسی طرح کہا جاتا. خیر, اب بادشاہ سلامت جو تھے ایک دن بیٹھے انہوں نے غور تو نہیں کیا, چہروں کی طرف تو نہیں دیکھا انہوں نے کون کون یہاں پہ کھڑا ہے ان کی نگرانی کے لیے. بادشاہ سلامت کو ایک دن بیٹھے بیٹھے پرلے درجے کی انتہائی پیاس لگی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں جو سراہی پڑی تھی پانی والی اس میں پانی ختم ہو چکا تھا. تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ یار مجھے پانی پلا دو. اس آدمی نے ایک پیالے میں پانی ڈالا اور سابقہ بادشاہ صاحب کی خدمت میں, شاہ جہاں کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کیا. اب اس کے پانی پیش کرنے کا انداز اور پیالے کا شکل و صورت جیسے ہی بادشاہ سلامت کے سامنے آئی تو ان کے سامنے ماضی کی پوری فلم چل گئی. وہ واقعہ جو دربار میں پیش آیا تھا. بادشاہ سلامت نے غور سے اس پیالے کی طرف دیکھا تو اس کے 18 ٹکڑے تھے. 18 ٹکڑوں کو گوند لگا کر آپس میں جوڑ کر اس پیالے میں پانی ڈالا گیا تھا اور بادشاہ کو پینے پر مجبور کیا گیا. اب کیا کرتا؟ بادشاہ سلامت نے دیکھ کر پیالے کو کہا یہ کیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا حضور یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ وقت کا سلوک ہے, یہ مقافات عمل ہے, یہ وہی پیالہ ہے حضور. آپ جان چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں جو آپ نے تخت پر بیٹھ کر مجھے 20 کوڑے مروانے کے بعد یہ پیالہ زمین پر پٹخا اور اس کی ساری کرچیاں اٹھا کر ٹھیکریاں اٹھا کر میں نے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی, اپنے گھر میں رکھ لی تھی, اور مجھے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل اور کامل پختہ یقین تھا کہ ایک دن آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ میں یہ اسی پیالے میں آپ کو پانی دوں گا جس کو آپ نے ایک کونا جھڑنے کی وجہ سے مجھے 20 کوڑے مروائے تھے. اب اس کے 20 ٹکڑے 18 ٹکڑے جوڑ کر گوند کے ساتھ اسی پیالے میں آپ پانی پینا چاہو تو پی لو ورنہ رہنے دو. بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ It is useless to cry over the spilt milk. ہے نا, ضرورت نہیں ہے رونے کی. روتے یا نہ روتے کیا فرق پڑتا تھا؟ پانی تو اب اسی پیالے میں پینا پڑنا تھا اور باقی کی زندگی بھی یہی پیالہ استعمال کرنا تھا. یہ نظر آ رہا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بوتا ہے نا وہ کاٹتا ضرور ہے. As you sow, so shall you reap. جو بو گے سو کاٹو گے. عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے. نہیں مانتا تو کر کے دیکھ. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ حقیقت ہے. اور میرے اپنے وعدے کے مطابق اسی شعر سے میں نے شروع کی تھی کہانی اور اسی شعر پر ختم کر رہا ہوں. اب اس بادشاہ سلامت اسی پیالے میں اپنی باقی کی زندگی وہ پیالہ استعمال کرتے رہے, اسی میں پانی پیتے رہے اور روتے رہے کہ کاش وقت کا پہیہ الٹا گھوم جائے.
وہ وقت دوبارہ آ جائے اور میں انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کروں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ناظرین محترم کہ نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ دی جائے۔ اس کے وقت آپ پھر یہ کہیں گے، ہر انسان یہ کہے گا کہ کاش ایک دفعہ پھر مجھے موقع ملے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری اور عبادت گزاری میں بسر کر دوں گا۔ مگر وقت ہے کہ کبھی الٹا نہیں گھومتا، ہمیشہ وقت کا پہیہ سیدھا ہی گھومتا ہے اور گھومتا ہی جاتا ہے۔ امید ہے آج کی کہانی، آج کا شعر، آج کا سنیریو، حقیقی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اسی آسان الفاظ میں اس کہانی کو اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے۔ اگر ممکن ہو تو اپنے بچوں کو آسان الفاظ میں ڈھال کر اس کہانی کو ضرور سنائیں۔ شاید یہ ان کے دل میں اتر جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور وہ انسانیت سے نہ گریں، انسانیت کے درجے سے نہ گریں۔ اس لیے کہ جب انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو یقین جانیے ابلیس سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آج کے پروگرام کے دوسرے آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال۔ چلیے دینیات کا سوال پوچھتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ طوفان نوح جب تھم گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا تھا پانی کا، وہ اپنے پیروکاروں اور اپنے امتیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے نکل لیے تھے، باقی ان کی ساری امت غرق ہو گئی تھی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ طوفان جب تھم گیا تو روئے زمین پر سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا، اس شہر کا نام بتائیں۔ پتہ ہے کسی کو؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ چلیے پھر میں تو بتاؤں گا۔ اس شہر کا نام تھا جی خسران۔ کیا نام تھا اس شہر کا؟ خسران۔ یہ شہر تھا جی جو دنیا میں روئے زمین پر سب سے پہلا شہر آباد ہوا طوفان نوح کے بعد، ہم جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے جی، ایک عرصے تک میں اس کی ضرورت، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، ایک عمر تک یعنی لمبے عرصے تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی، کہ اسے میری ضرورت نہیں رہی۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔